بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي مقام آخر يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا
سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نامغفار ہے تیرا یا رب نامغفار ہے تیرا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو خیر خاتمہ یا رب خیر خاتمہ یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات واسطے جو ہر حامد دا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام بے شمار لاتعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم دے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صاحب حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ دا کروڑا کرم کہ اس مالک لم یزل نے اج پھر مبارک جمعے دے دن سانو اپنے مبارک گھر مسجد دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ ساڈے بیان دا اج موضوع قیامت دے دن گواہ، یعنی کون کون وہ چیزاں ہیں نے کہ جڑیاں کل بروز قیامت انسان دے خلاف گواہی دے سن، حجت قائم کر سن۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، انسان بعض اوقات صاحب ایمان ہون تو بعد بھی کچھ گناہ اس طرح کرتا ہے اور برملا کرتا ہے کہ وہ ذہن وچ دل و دماغ دے وچ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اگرچہ یہ گناہ مینوں تو بھول جا سن، لیکن جس زمین تے، جس لوگاں دے سامنے، جس دن وچ، جس رات وچ میں گناہ کر رہا وہ نہیں بھول سکتے۔ محترم حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شخصیت جنہ دی گفتگو، جنہ دیاں نصیحتاں اللہ نو ایڈیاں پسند آئیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک قرآن پاک دے وچ انہوں نے ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنے بیٹے نو ایک وصیت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، یا بنی انہا ان تک مثقال، فرمایا کہ بیٹا اگر تو رائی دے دانے برابر بھی کوئی برائی کریں سر، تکن فی صخرۃ، اگرچہ وہ برائی پتھر دیاں چٹاناں دے وچ ہوئے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسماناں دے وچ کریں یا زمیناں دے وچ کریں، یاتی بہا اللہ،
اللہ انہوں لے اسی، اللہ انہوں لے اسی، اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر بریک تو بریک چیز تو خبردار ہے۔ اللہ اکبر، رائی دے دانے دے برابر برائی۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے نو وصیت فرمائی، اے اللہ نے اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے پاک کلام دا حصہ بیان فرما دیتا، مقرر فرما دیتا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایویں ہی قرآن پاک دا ایک اور مقام سورہ زلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرسی یرا، اس کو دیکھے گا، ان ویک سی۔ اور ایویں ہی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ، اگر ذرہ برابر برائی کرسی یرا، ان ویک سی، دیکھے گا۔ اس تو مراد کیا ہے؟ یعنی چھوٹی تو چھوٹی بھی نیکی ہے نا، وہ دا بھی ثواب ہے، اور چھوٹا تو چھوٹا بھی گناہ ہے نا، وہ دی بہت بڑی نحوست ہے۔ کیوں حدیث سے پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا بعض اوقات بندہ اپنے منہ دے وچوں کوئی ایسا بول دینا ہے، ایسا کلام نکل جاتا ہے وہ منہ دے وچوں کہ جنت دے اعلیٰ درجات دا مستحق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے جس دی وجہ تو وہ جہنم دے وچ گر جاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم دے وچ گرا دیتا ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک دی آیا مقدسہ ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی باتیں بتائے گی۔ 3 سپارے دے سورہ زلزال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ یہ ہوئی قرآن دی آیا مقدسہ پڑھی اور فرمایا، صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے، جانتے ہو یہ زمین کی گلاں دسی؟ اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنی باتیں بتائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ، اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اس تو مراد یہ ہے کہ جس نے اس زمین تے کوئی اچھا کام کیتا، اسے نماز پڑھی، اللہ دا ذکر کیتا، قرآن پڑھا، یہ زمین گواہی دے سی۔ اور جس نے اندر تے برائی کی تھی، چوری کی تھی، شراب خوری کی تھی، ظلم کیتا، بددیانتی کی تھی، امانت خیانت کی تھی، یہ زمین دسی۔ سرکار نے فرمایا اس سے مراد یہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی گلاں دسی۔ او زمین جن دے بارے آج تے میں سمجھ دے ہیں کہ انہوں پتہ کوئی نہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس آیت کے تحت، آپ نے فرمایا اللہ اس دن زمین کو بہترین عقل عطا فرمائے گا اور بولنے کے لیے زبان عطا فرمائے گا۔ اللہ زمین نو بولن واسطے آپ فرمائے زبان عطا فرمائے سی، اور سوچن سمجھن واسطے عقل۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کوئی ایسا کام ہے جڑا ساڈا زمین تو باہر ہوئے؟ کوئی ایسا وقت ہے جڑا ساڈا زمین تو باہر ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن گواہی دیں گے، تہاڈیاں زباناں گواہی دے سن، وایدیہم تہاڈے ہاتھ گواہی دے سن، وارجلہم بما کانوا یعملون تہاڈے پیر گواہی دے سن جو کچھ تساں کردے ہیں۔ اچھا یہ آیا مقدسہ، کچھ آیات مقدسہ ایسی ہیں نا جنہاں دے وچ آیا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ منہ دے اوتے مہر کر دیتی جاسی،
تو علماء نے بیان فرمایا پھر اس تو کی مراد ہے؟ اس آیت دے وچ تے یہ ہے نا کہ زبان بھی بندے دے خلاف گواہی دے سی، پھر تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اس تو بعد ہو سی جڑی مہر کر دیتی جاسی نا منہ تے، زبان نو بند کر دیتا جاسی، اس تو بعد ہو سی، پہلے وہ گواہی دے دے سی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول کسی چیز دا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر صرف اتنا ایک ساڈے ذہن چ آ جائے نا اسی کامیاب ہو سکتے۔ بڑی جامع حدیث پاک معجم کبیر دی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے سب تو کم درجے والا جنتی وہ کیسا ہو سی؟ سب تو آخری جنتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کل بروز قیامت پل صراط دے اتے پیٹ دے نال رگڑیندا پیا سی، یعنی پیٹ نو رگڑ رگڑ کے اگے حرکت کر رہا سی، گسیٹ گسیٹ دی۔ اللہ اکبر۔ اور نال میرے آقا نے مثال بھی دیتی، فرمایا جی میں کسی بچے نو دا پیو مارے نا تو وہ بچن واسطے مڑ کوشش کرتا نکلن دی، سمجھا رہی رگڑی کے نکلن دی، یہ جویں ہی ہے میں آہو بکا کرتا ہے کہ میں بچ جاواں، ایویں ہی وہ گسری گسری تے گسیٹ گسیٹ تے اپنے آپ کو اگے کر رہے ہو۔ اور اس ہی عالم وہ پل صراط ان کے بارے کیا فرمایا گیا؟ وال تو زیادہ بریک، تلوار دی دھار تو زیادہ تیز، اور این گھک مک اندھیرا کالی جہنم دی اگ دے اتے بنیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اس حالت دے وچ ہو سی، اور پتہ کیا آکھ سی؟ یا ربی بلغ بی الجنہ، مولا میں نے جنت وچ پہنچا دے، مولا میں نے جنت وچ پہنچا دے، ونجنی من النار، مولا میں نے جہنم دے عذاب تو بچا لے۔ یہ دعا کر سی، یہ التجا دی جاری ہو ساری ہو سی۔ اتنے وچ اللہ فرمے سی کہ میں تینوں بخش دے ساں، جنت بھی دے ساں، لیکن تو ایک کام کرنا ہے، اپنے ساریاں خطاواں دا گناہاں دا اقرار کرنا ہے۔ اسی ٹھیک ہے جی۔ روایت دے وچ آندا ہے کہ وہ پل صراط میں عبور کر جا سی، موڑو سوچ سی، وہ ذہن وچ خیال ہو سی جی اگر گناہاں دا اقرار کر لیا موڑ جہنم میں جانا پوسی ہے نا۔ مجرم نے اپنے جرم دا اقرار کر لیا، نہیں میں نہیں بندہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہاں بھائی کیڑے کیڑے گناہ کیتے؟ میں تو کچھ کیتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمے سی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گواہ ساڈے کول موجود نے، وہ اپنے اور پر ویکھ سی، بندہ ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک دے میرے آقا نے ارشاد فرمایا سکین جلد بندے دے اپنے اعضاء اللہ فرمے سی گواہی دیو اس دنیا دے وچ اپنی زندگی دے وچ جتنے صغیرہ گناہ کیتے ہو سن وہ دی اپنی جلد اپنا جسم وہ دے خلاف گواہی دے دے سی۔ انہوں ویکھ سی ہن تو کوئی سہارا ہی کوئی نہیں، آسرا ہی کوئی نہیں، آدھے گواہ آدھے خلاف ہو گئے، ہن تو کوئی سلسلہ کوئی نہیں، کوئی سائڈ کوئی نہیں۔ بہرحال اس تو بعد وہ آکسی مولا نہیں میں چھوٹے گناہ نہیں، میں بڑے بڑے گناہ بھی کیتے ہیں، گناہ کبیرہ گناہ بھی کیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچ اسی جواب کہ ہاں سانو پتہ کہ تو اقرار کرنا ہے، جا اسا تینوں بخش دیتا، تینوں جنت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے حالت اس بندے دی ہو سی جڑا سب تو کم درجے دے لحاظ نال جنتی ہو سی، اور بعض علماء نے بیان فرمایا کہ آخری جنتی ہو سی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول بالخصوص یہ وچ نومینیٹ جڑی ہے کرن لی گل ہے نا، بالخصوص وہ کیا ہے؟ بندے دی اپنی سکین، اپنی جلد، اپنے اعضاء خلاف ہو جیسے اللہ مان واللفظ کتنی بے قصیدہ عالم ہو سی ہے، کتنا عجوبہ عالم ہو سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس گل تے نہیں کہ کل بروز قیامت ہلاک ہونے والے بندہ نو ہلاک کس چیز نے کر دیتا، آپ فرماتے ہیں مینوں تو تعجب اس گل تے زیادہ ہے کہ جڑے نجات پا جاسے وہ نجات کیویں پے سن۔ اتنا سخت سوال و جواب
اتنی سخت پرسش بندہ انکار کر سی روایتوں میں جانتا ہے کتاباں اٹھا کے دیکھو ہر گل تے انکار کر سی جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سی انتقا بما فعل عبدی اللہ فرمائے سی ہتھاں ہاں بھائی تساں دو میں بولو میرے بندے نے کی کیتا ہے انتق بما فعل اور زبانوں اللہ فرمائے سی ہاں بھائی تو بول انہیں کی کیتا ہے ہاتھ بول سن ساری گواہیاں خلاف قائم ہو گئی ہن کوئی گل رہ گئی اور اپنا بھجن بجاون دی محترم اور محتشم عاشقان رسول قیامت دے دن بالخصوص ساڈے خلاف گواہی دینے والے علماء نے اپنی کتابوں دے وچ بالخصوص سارے فرشتے نے 6 چیزوں کو بیان فرمایا نمبر 1 زمین نمبر 2 دن نمبر 3 رات نمبر 4 فرشتے نمبر 5 نامہ اعمال اور نمبر 6 ساڑھے اپنے اعضاء زمین دسی انہیں میرے کی کیتا یوم دن تو حدث اخبارہا یہ کوئی کمال نہیں رات دا اندھیرا ہو گیا کسی نے پاگل بنا لیا رات نے خود گواہی دینی زمین تو زمین ہے زمین تو باہر نہیں چلے گا نا زمین نے تو بیان کرنا ہے نا کس کس نال زیادتی کی تھی محترم اور محتشم عاشقان رسول واقعی وہ وقت بڑا عجیب ہے بڑا ہی خوف والا وقت ہے زمین سب کچھ اگل دے سی ساریاں اپنی گلاں دس رات اور دن دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر دن اور رات جدوں بھی کوئی دن اور رات آمدا ہے نا ساری زندگی وچ نواں وہ پتہ کی آخر ہے ابن آدم میں تیرے واسطے ایک نویں مخلوق ہاں تو میرے جو کرسے کل بروز قیامت میں تیرے بارے گواہی دے سا نیکیاں کرسے تو نیکیاں دی گواہی دے سا برائی کرسے تو برائی دی گواہی دے سا دن اور رات یہ صدامہ لے دن اور دوسرا دیکھ لو محترم اور محتشم عاشقان رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دی پیدائش تو لے کے انسان دی وفات تک بلکہ اس تو بعد تک چند مخصوص فرشتے نے جو ہر وقت اپنے ذمہ داری تے کام کر رہے ہیں تقریباً 70 تو کچھ زائد نے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جنہ فرشتوں دی ڈیوٹی انسان دے نال ہی ہے جدو بچہ ہلے ماں دے پیٹ چا ادو بھی کچھ فرشتوں دی ذمہ داری چلدے چلدے دنیا چ آ گیا پھر بھی فرشتوں دی ذمہ داری کچھ دی حفاظت دی ذمہ داری کچھ دی رزق دی ذمہ داری کچھ دی کچھ ذمہ داری کچھ دی کچھ ذمہ داری بہرحال کچھ دی یہ بھی ذمہ داری جن دے بارے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ بے شک تواڈے اوتے کچھ نگہبان مقرر نہیں کرامن کاتبین معزز لکھن والے فرشتے یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو محترم اور محتشم عاشقان رسول نامہ اعمال خود ایک بہت بڑا گواہ ہے حدیث پاک وچ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمام نامہ اعمال عرش دے تھلے نے کدے نے عرش دے تھلے اور جدو قرب قیامت حساب کتاب دا سلسلہ ہو سی ایک ہوا چل سی اور نامہ اعمال اڑ کے کسی دے سیدھے ہاتھ چ آ جاسن کسی دے الٹے ہاتھ چ آ جاسن اور پھر کیا ہو سی اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا اللہ فرمائے سی ان پڑھ کے سنا اور اس دن بندے دے حساب واسطے صرف اتنا ہی کافی ہو سی اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنا دے یہ اللہ دے پاک کلام دے وچ فرمایا گیا اور اپنے اعضاء واضح آیات مقدسہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون محترم اور محتشم عاشقان رسول خوف خدا بڑی عظیم چیز ہے اور اپنی ان گواہوں تو ڈرنا چاہیے سانو زمین ہے نا زمین
میرے آقا نے ارشاد فرمایا تحفظوا من الارض، فرمایا زمین تم محفوظ رہو، زمین تم محتاط رہ کرو، بچ کے رہ کرو، حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیوں؟ یہ تمہاری اصل ہے، جو تم اس پر کرو گے کل بروز قیامت تمہارے بارے میں گواہی دے گی۔ اس سانو تا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا کہ زمین تو بھی ڈرو، ایسا بندہ تو نہیں ڈر دے، اچھا ایسا مظلومہ تو نہیں ڈر دے جنہ تے ظلم کر دے، اور اے جڑا سب تو وڈا گواہ ہے یہ کیا بن سی؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا زمین تو محتاط رہو، یہ تہاڈی اصل ہے، اور اصل کوئی بھی ہوئے نا، بندے دی ہوئے، خاندان دی ہوئے، چک دی ہوئے، برادری دی ہوئے، وہ بڑی پیاری ہوندی ہے، لیکن اس اصل تو جدو اس اصل نے ساڈے خلاف ہونا یار کوئی بھائی سی، وہیں تو بڑا ناز ہے اپنی اصل سے۔ اس وقت تو پہلے اساں کچھ تیاری ایسی کر لی کہ ساڈی اصل ہی دسے، مولا صبح دا ٹائم ہوندا 3 بجے ہلے اذانہ نہیں ہم وضو کر دے تیرا بندہ مسیح تے، مولا صبح تہجد دی نماز بعد جماعت، پھر قرات قرآن، رو رو کے گریہ زاری کرنا، دعا کرنا، یہ زمین گواہ بنے، یہ زمین دسے، یہ مبارک فرشتے دسن۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حضرت خلیفہ عبد الملک بن مروان اس نے نا ایک دفعہ اپنی بارگاہ دے وچ نا حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ دے ولی ہیں، آپ نے بلایا تے انہیں آکھیا کہ جی 1 سال دا میں تمہیں ٹائم دینا تے 1 سوال دینا، یہ تسا جواب لب کے آنا ہے کہ سب تو زیادہ عقل مند کیڑا آدمی ہے تے سب تو بڑا جاہل کیڑا ہے۔ کیا وقت دے خلیفے نے عالم اسلام نو، اللہ دے پیارے نو، عالم قرآن نو ہی آکھیا کہ جی 1 سال دا تواڈے کولو ٹائم ہے تے میرا 1 سوال ہے، یہ جواب تسا لب کے دینا ہے۔ کیا جی سب تو بڑا عقل مند کون ہے تے سب تو بڑا جاہل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی میں نے قبول ہے۔ آپ وہ دربار دے وچوں نکلے، کوئی تھوڑا جہی چلیا لگے، فوراً اللہ تعالیٰ دی اطاعت تو القاء ہویا، جواب آ گیا ذہن۔ آپ نے فرمایا میں یار فوراً واپس جانا چاہنا۔ پھر خلیفے دی بارگاہ دے وچ خلیفے نے ویکھیا، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا ہاں جی حضور آ گئے نے، جی آ گئے نے، سوال دے جواب لب گئے یار، ہونے تو تسی کہا جی مینوں لب گیا، مل گیا، ہاں دسو جی۔ آپ نے فرمایا حضرت منصور بن عمار، بڑے قیمتی الفاظ نے اور لکھن والے الفاظ ہیں، یاد رکھن والے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا سب تو بڑا عقل مندو ہے جڑا نیکیاں بھی کرے اور اللہ تو ڈرے، خوف زدہ بھی رہے کہ مولا میرے پلے شے کوئی نہیں بخش دیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند یہ ہے۔ اچھا جاہل؟ آپ نے فرمایا سب تو بڑا جاہل وہ ہے جڑا کرے بھی نہ فرمانیاں اور ڈرے بھی نہ نماز دی پرواہ، نہ روزے دی پرواہ، نہ اللہ دی پرواہ، نہ قرآن دی پرواہ، نہ رسول اللہ دی پرواہ، اور بے باک۔ آپ نے فرمایا سب تو بڑا جاہل اور احمق شخص ہے کہ دن رات گناہ بھی کیتی جاندے اور رب تو نہیں ڈردا۔ جی میں آپ نے جواب دیتا نا، خلیفہ عبد الملک بن مروان بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو پتہ کیا کرنے لگے کہ منصور شفا دین والی کتاب قرآن دے وچ کوئی ایت تو سنا۔ یوم آپ نے پھر پڑھا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ فرمایا کہ اللہ فرمائندا اس دن ہر جان پائے گی، دیکھے گی اپنے سامنے موجود جو کچھ بھلائی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی۔ جب اپنی ایت پڑھی نا، وہ پھر زاروں قطار روڑ ہو گیا۔ انہیں پھر آخیا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اس تو مراد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا قرآن دے وچ کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی پکڑ سے، گرفت سے، اس تو مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس تو مراد اللہ دا عذاب ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندو میرے عذاب تو بچو، میری پکڑ تو بچو۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان یہ آیا مقدسہ اور حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی گفتگو سنن تو بعد پتہ کی کہنے لگیا کہ جس بندے نے اس آیت دے وچ غور و فکر کر رہا نا، زندگی واسطے کافی۔
اور اگر غور و فکر کرن تو بعد بھی وہ نہ سدھرے، اللہ دی نافرمانی کرے، پھر وہ سیدھے راستے دے رہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، احادیث اگر دیکھیے، قرآن دی آیات دیکھیے، لمبے لمبے مضامین موجود نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامہ دے مبارک اقوال، واقعات کون نہیں جانتا۔ حضرت شیخ اساں اولیاء کرام نو منن والے ہیں، لیکن معذرت نال کئی بندے صرف نیاز تک ہی منتے ہیں۔ اساں اہل سنت ہیں الحمدللہ، ساڈے نس نس دے وچ اولیاء دی محبت بری ہوئی، ساری تے گھٹی ہی دتی گئی ہے، لیکن معذرت نال یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایسا بابے ہوراں دی نیاز نہ منیے تے بابے ہوراں دے فرمان نہ منیے، بابے ہوراں دے کمالات نہ منیے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے واقعہ لکھا ہے کہ کعبہ شریف دے ارد گرد کچھ لوگ عبادت دے وچ مصروف ہیں کہ اچانک کعبہ شریف دے نال ایک بندہ ٹیک انہیں لائی ہوئی ہے، سر لایا ہوا ہے تو زاروں قطار روئی جا رہا ہے، اور پتہ کیا آخر ہے مالک و مولا اگر کل بروز قیامت میرے اعمال تیری بارگاہ دے لائق نہ ہوئے نا، مینوں انا کر کے اٹھاویں، مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ لوگ بڑے تعجب ہی پہ گئے کہ یار اساں سارے سوال کرنے ہیں مولا عافیت دیویں، کل بروز قیامت بھی عافیت دیویں، دنیا دے وچ بھی عافیت والی زندگی دیویں۔ یہ بابا کمال ہے کہ سر تھلے رکھیا ہوا ہے، کعبے دے نال لایا ہے، زاروں قطار روئی جاندے اور کی آکھدے نے مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ دے لائق نہ ہون قیامت دے دن مینوں اندھا کر کے اٹھاویں۔ وہ اللہ دے نیک بندے نیڑے ہوئے جان دے نہیں ہیں کہ کون ہے، کہ بلا کی گل ہے تساں یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اساں تو سارے عافیت دا سوال کر رہے ہیں، مولا کرم فرما، عافیت عطا فرما، تساں آ رہے ہیں جی اگر میرے عمل اس لائق نہ ہون تو مولا اندھا کر دیں۔ آپ نے فرمایا یار اس وجہ تو آخیا ہے کہ میں کل بروز قیامت اگر میرے اعمال بد ہوں تو میں سارے لوگوں دے سامنے رسوائی تو بچ جاؤں، ذلت رسوائی تو بچ جاواں، اس وجہ تو دعا کی تھی کہ مولا مینوں اندھا کر کے اٹھاویں۔ کہ دنیا دے وچ تو لوگ بڑا آکھدے ہیں عبد القادر یہ، عبد القادر یہ، عبد القادر یہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ بہرحال انہاں دے وچوں ہی اہل نظر دے وچوں کسی نے پوچھا کہ ماں اسمک، شیخ تیرا نام کیا ہے؟ جانتے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام اسمی عبد القادر جیلانی، میرا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ اور دیوانے وہی عبد القادر جیلانی جن دی ہر مہینے آپ تے تساں یاری منینے ہیں، انہاں دا خوف خدا ویکھو، سمجھ آ رہی؟ اگر سار مہینے یاری منینا ہے، ہر سال پورے نہ گئے نہیں ہوندا، وہ کدیں تو یاری والے دا یہ بھی فرمان ذہن وچ رکھیا کہ رونا بھی یاری والے دی ادا ہے، رب نو یاد کر کے رونا بھی یاری والے دی ادا ہے، ساری ساری رات قیام کرنے یہ بھی میرے سونے مرشد یاری والے دی ادا ہے۔ لیکن نہیں، ٹس تو ماسی نہیں ہوتے، کیوں؟ میٹھا میٹھا ہائے ہائے تھوڑا سائڈ تے کرو۔ یہ ہستیاں نا جنیاں جان دیاں کل بروز قیامت کیا معاملات ہونے نے، کئی خوش نصیب ہو جنہوں دے بارے فرشتے بھی یہ گوائیاں جیسے مولا صبح بھی نماز، شام بھی نماز، رات بھی نماز، دن بھی نماز ہے، مولا صبح بھی تیرے خوف وچ رونا، رات نو بھی تیرے حبیب دے عشق دے وچ تڑپنا، وہ بھی تو گوائیاں ہو سن نا۔ اللہ اکبر۔ میں آخری حدیث سے پاک عرض کردا ہوں، بہرحال چکنے ہو جائیے، قرآن اور احادیث کے مطابق کچھ چیزاں میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں، انہاں اپنے گواہاں تو خبردار رہیے، کوئی نہیں ویکھدا پیا، فرشتے تو ہے نا لکھی جاندے، کوئی نہیں ویکھدا پیا، دن نیچے یا رات نیچے وہ تو ویکھی جاندے، کوئی نہیں ویکھی جاندہ، زمین تے تو ہے نا، زمین تو باہر تو نہیں گیا، سمجھ آ رہی؟ کوئی بھی نہیں ویکھی جاندہ یار، تیرے اپنے اعضاء تو ویکھی جاندے نے، اور جنہاں دے نال تو کری جانا کام یہ تو ویکھی جاندے نے نا۔ انہوں تو حکم ہونا نا انتقا بما فعل عبدی، بولو بولو میرے بندے نے کی کیتا، یہ امانتاں نے ساڈے نال۔ بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول،
تین عمل میں ایسے عرض کردا حدیث پاک دے مطابق اگر اساں آخرت دے وچ اپنا حساب کتاب دے وچ آسانی چاہنے ہیں اور جنت چاہنے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس بندے دے وچ یہ تین خصلتاں پائیاں گئیاں، فرمایا وہ دا حساب بھی آسان ہو سی اور اللہ دے فضل نال اللہ جنت بھی عطا فرمے سی۔ نمبر ایک، جو محروم کرے انہوں عطا کرے، جڑا محروم کر دے انہوں دے، جو قطع تعلقی کرے توڑے انہوں جوڑے۔ نمبر دو ہو گئے، اور نمبر تین جو ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ کم تو ویسے گفتگو کرن دے بھی تو آسان ہے نا، عمل دے میدان میں بھی اگر اللہ دی توفیق ہوئی تو آسان ہو جیسے۔ واقعی کوئی بندہ ساڑھے طبیعت کے خلاف گل کر دے اساں تو اپنے تو باہر۔ اللہ یہ تین خصلتاں سانو عطا فرمائے، اور دعا منگیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کل برز قیامت شرمندگی تو اور رسوائی تو بچا دے۔ جویں اللہ دے نیک بندے گمان رکھ دینے نا کہ فلاں اچھا ہے جی، نمازی ہے، اللہ دی بارگاہ بڑا مقرب ہے، اللہ میرے حق وچ بھی انہاں دا گمان حقیقی بنائے اور تواڈے اساں ساراں دے حق وچ، کیونکہ ظاہر جی گل ہے جڑا مسجد وچ آمدا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا جو مسجد میں بار بار آتا ہے جاتا ہے سمجھ لو یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ جنہوں نے وہ سال تو بعد آنا ہوتا ہے انہوں نے ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے اور بن حساب کے، بغیر حساب کے ہمیں بخش دے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔